قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو رات ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کر لے۔ یہ مسجد اقصی جس کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، یہ کیا ہے؟ کون سی جگہ ہے جسے ہم قبلہ اول کہتے ہیں، جس کی طرف مسلمان نماز پڑھتے تھے بیت اللہ سے پہلے، اور پھر اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تھا۔ یہ جو بیت المقدس ہے، اسے حضرت عمر فاروق کے دور میں پہلی بار فتح کیا گیا، اور حضرت عمر فاروق وہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے وہاں ایک جگہ پر نماز پڑھی، اور پھر اسی جگہ ایک مسجد کی تعمیر کو، پھر وہ شہر جسے بیت المقدس ہم کہتے ہیں، اور یروشلم جس کا اس وقت نام ہے، اس کو پھر واپس لے لیا یہود و نصارہ نے۔ پھر صلیبی جنگوں کے ہوئیں، اور صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اسے فتح کیا۔ پھر کوئی تقریباً 19ویں صدی کے آغاز میں اس پر دوبارہ یہود و نصارہ کا قبضہ ہوا، اور وہاں اسرائیل کی ایک نام کی سلطنت بنا دی گئی۔ اب اس سارا جو قصہ ہے، اس میں جو اصل مسئلہ ہے کہ ہم جو حضرت عمر فاروق نے مسجد بنانے کا حکم دیا تھا، اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسجد اقصی جس کا قرآن حکیم میں ذکر آیا ہے، جس کی طرح مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ کون سی مسجد اقصی تھی؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کعبہ کو مسجد الحرام کہہ رہا ہے، اسی طرح جو قبلہ اول ہے اس کو مسجد اقصی قرار دینا۔ قبلہ اول کے بارے میں ایک حدیث حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے، جس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پہلا جو قبلہ ہے، جو پہلا وہ کون سا ہے؟ کہا کہ بیت اللہ، تو اور دوسرا جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کوئی بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد تعمیر۔ اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ جہاں مسجد اقصی ہے وہاں دو چیزیں، ایک ڈوم آف دی راک ہے، یہ بھی مسلمانوں نے تعمیر کیا، اور بنو امیہ کے دور میں اسے بنایا گیا۔ یہ ایک چٹان ہے جس کے ارد گرد ایک عمارت بنائی گئی، اور جو ہم تصاویر میں مسجد اقصی کی تصاویر لگاتے ہیں، وہ اکثر ڈوم آف دی راک کی تصاویر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈوم آف دی راک اور اس میں جو چٹان ہے، جو پتھر ہے، اس کے بارے میں یہ بھی ہماری احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہونے لگے تو انہوں نے اسی چٹان پر رکھ کر براق پر سوار ہوئے تھے، یعنی کہ یہ پتھر ہمارے لیے بھی مقدس ہے اتنا ہی جتنا یہود و نصارہ کے لیے۔ جو ہمارے
کابرین ہیں، ان کے خیال کے مطابق یہ سارا احاطہ جس میں ہیکل سلیمانی تھا، جس میں اس وقت مسجد اقصی جو حضرت عمر فاروق نے تعمیر کرائی تھی وہ بھی موجود ہے، اور ڈوم آف دی راک بھی موجود ہے، اور کچھ اور بھی ہے۔ یہ سارا بیت المقدس ہے، یہ سارا جو ہے یہ قبلہ ہے۔ لیکن جو ایک مجموعی تاثر ہے کہ وہ قبلہ اول جس پر کرسچینٹی اور جوڈائزم یعنی یہود و نصارہ بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں، اور جسے وہ بھی جو ہے مقدس سمجھتے ہیں، وہ وہی چٹان ہے، وہ وہی ڈوم آف دی راک ہے، اور وہ وہی جگہ ہے جہاں ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تھا۔ اور یہ بھی ہے ہماری کتابوں میں کہ جو ڈوم آف دی راک ہے یا جو ہیکل سلیمانی ہے یا جو مسجد اقصی ہے، اسے پہلی بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا، اور یہ ہیکل سلیمانی اس کو ہی کہتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا اس کا مفہوم اور مقصد صرف یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مسجد اقصی جو ہے وہ صرف اور صرف وہ جگہ ہے جسے حضرت عمر فاروق نے تعمیر کرایا تھا، وہ مسجد ہے، اور ڈوم آف دی راک کو چھوڑ دینا یہود و نصارہ کے لیے کہ نہیں وہ ان کا ہے، یہ بالکل غلط۔ بنیادی طور پر ڈوم آف دی راک اور یہ سارا جتنا علاقہ ہے اس میں انبیاء کرام کی قبریں بھی ہیں، اس میں ان کی چیزیں بھی یہاں موجود ہیں، اور یہی وہ مقدس ترین جگہ ہے جس کی طرف مسلمان نماز پڑھتے رہے ہیں منہ کر کے۔ تو اس سے یہ بات طے ہے کہ ہم صرف اور صرف جو حضرت عمر فاروق کی تعمیر کردہ مسجد ہے اسی کو مسجد اقصی نہیں کہہ سکتے۔ بنیادی طور پر ڈوم آف دی راک کی مسجد اقصی ہے، اور جس طرح کعبہ ہے اس کے اسی طرح وہ ڈوم آف دی راک بھی ایک کعبے کی طرح ایک مقدس چیز ہے۔ کعبے کے بعد ہمارے لیے وہ مقدس ترین قبلہ ہے۔ تو یہ بحث میرے خیال میں درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو بیت المقدس ہے یا جو قبلہ اول ہے، بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں کیا تھا، یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ میں نے تاریخ کی کتابوں کو کھول کر دیکھا ہے، ان پر دست تحقیق رکھا ہے، تو مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس وقت وہاں یا تو انبیاء کرام کی مزارات تھے، ان کی قبریں تھیں، یا وہ چٹان تھی، وہ پتھر تھا جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کہا تھا کہ یہاں لیٹ جاؤ، اور جو بعد میں ایک جو دمبے کی شکل اختیار کر گیا تھا اور جس کی قربانی ہوئی تھی اور جس سے ہم جو ہے نا قربانی کرتے ہیں، تو وہ اس چٹان کے اوپر جو ہے نا ہوئی تھی۔ تو یعنی کہ بنیادی طور پر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو ڈوم آف دی راک ہے وہی قبلہ ہے۔ شکریہ۔